ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه ونبيه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله وسلم عليك وعلى آلك وصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام دوستو بزرگوں ساتھیوں، آج کا اجتماع تاجدار صداقت امام المتقین امیر المؤمنین امام المسلمین جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سرکار کی زندگی، آپ سرکار کے اسلام دامن متعلق اور آپ سرکار نے جو اسلام کا ساتھ دیتا، اسلام واسطے جو آپ نے خدمات آپ دی بارگاہ میں ہدیہ تبلیغ پیش کرنے واسطے موضوع سخن جناب سیدنا صدیق پر پاک ذات جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اعزاز ایک شرف حاصل ہے کہ آپ اس امت کے اندر انبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بزرگی برتری عزت شرف اور فضیلت عطا فرمائی۔ آپ سرکار کا بہت بڑا مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید اندر کئی مقامات میں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت عظمت شان مقام بیان فرمایا، اور جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام عبداللہ ہے۔ سامعین محترم، آپ کی کنیت حضرت ابو بکر اور لقب آپ کو صدیق اکبر ہے۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بچپن ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دوست ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام نے بچپن کے اندر لڑکپن کے اندر کریم آقا علیہ السلام نے کہیں بت پرست کو اپنا دوست نہیں بنایا، کہیں شرابی اور کہیں زانی کو اپنا دوست نہیں بنایا، بلکہ کریم آقا علیہ السلام نے اپنا دوست بنایا کہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کا آپ نے انتخاب فرمایا، اور جنہیں میرے کریم آقا علیہ السلام آپ ہر قسم سے لہو و لعب کر دیا محفوظ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میں آپ کے ساتھی جناب سیدنا ابو بکر صدیق کو ہر قسم کی لغویات کو آپ کو محفوظ ہیں۔ زمانہ جہالت کے اندر جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کرامی نہ کہیں کتے کو سے چھپایا، نہ ہی آپ نے کہاں شراب کی تھی، اور زنا، سود اور اس قسم سے جتنے بھی لغویات ہیں گناہ ہے، آپ انہاں کو ہمیشہ دور دور رکھتے ہیں۔ اور جتنے بھی کوئی بری محفل ہو گیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کرامی بری محفل کے اندر کہنا پاتے ہیں۔ آپ زیادہ تر توجہ تجارت نہ رکھے ہیں، اپنے کم نہ لفظ رکھے ہیں، جیسے کم کاج مبارک تھے بنا باقی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت گزرے ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام کی صحبت اقامہ آپ سرکار کو اکتساب فیض حاصل کرنا
یہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق کا خاص مشورہ، آپ کا خاص شوق، یہ بعض بندے جیڑی محفل چنگی لگے وہ وقت کٹ گئے وہ محفل ضرور باندھے، جیڑی قسم دی محفل پسند ہو سی وہ بھاوے جتنا بھی مصروف ہوئے اپنی وہ پسندیدہ محفل کو ضرور باسی۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے بھاوے میں جتنا مصروف ہوں آپ نے کم کاج لیکن کریم آقا علیہ السلام کو بہنا اور آپ سرکار کو فیض حاصل کرنا اور آپ سرکار کی میٹھی میٹھی گفتگو سننا کہ میں کو بے حد پسند تھا۔ میں مکے کے اندر کہیں کو بہنا پسند نہ کرنا، اگر پسند کرنا کہ جناب محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پہلے سرکار کی بارگاہ کا پسند کرے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریم آقا علیہ السلام اور عمر مبارک کے حوالے میں 3 سال چھوٹے، 28 سال کی ہے، 3 سال کی ہے، 3 سال بہرحال 28 3 سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کو جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر مبارک کھٹا اور کریم آقا علیہ السلام مکے کے اندر کریم آقا علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان نبوت جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک کے شام کے اندر موجود، ملک کے شام کے اندر آپ رات کو سوتے اور خواب آپ نے دیکھا کہ آسمان کو ستارے آپ کی گود سے، آپ کو خواب دیکھ کے بڑے پریشان تھے اور جناب اللہ کو خواب کی تعبیر آپ نے کاہے کو بن کے پوچھی کہ میں خواب میں تھے ستارے ٹوٹ کے میری گود میں جائے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ کاہے نے آجا کہ وہ مبارک ہوئے، وہ کسی خیر مبارک کی شہر مبارک، وہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کی رشد و ہدایت واسطے اللہ پاک نے اپنا آخری نبی مبعوث فرمانے وہ نبی مکے کے اندر آ چکے اور وہ نبی تیرے کو مبارک ہوئے تیری گود میں آرام کرشی اور اس کی تعبیر بڑھ دی تو اس جناب نبی کا وزیر بھی بڑھ سے اور اس کا نائب بھی بڑھ سے، اس نبی کا قائم مقام بھی بڑھ سے، لہذا تو اس کا سب سے پہلے اسلام قبول بن کرنے سے آپ جناب کی کام بڑے جناب کا حیران ہوئے کہ واقعی کہ اللہ تبارک و تعالی نے کرم نوازی فرماش ہو گئی ہے۔ آپ نے فوری طور پر رخت صدر تھا اور آپ نے تھوڑی دیر کی انتظار نہیں تھا کہ میں اپنا کاروبار کر گنا، میں اپنے معاملات کر گنا، تب ایسا آپ نے آپ دیکھو اگر دیکھو جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام یہ رتبہ ہے کہ قربانیاں بھی ہیں۔ آج ایسا آپ نے کاروبار سب کو دی سب کو اپنا مال و متاع عزیز ہے، حالانکہ قرآن نے کہا حاضر حیات الدنیا الا اللہ علیہ فرمایا کہ دنیا کی ساری زیب و زینت ایک کھیل کود وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اللہ تبارک و تعالی نے جناب آخرت کو سارا گھر قرار دی فرمایا آخرت کی طرف تو بڑی توجہ ہی کریں، لیکن جناب صدیق اکبر شام میں آپ کو درخت سفر میں تھا اور سفر کرے جیوی مکے پاک پہنچے، مکے پاک آپ نے پہلی جناب والا سوال بھی ہوگی تھا کہ مکے میں کوئی عجیب گال تھی، کوئی عجیب معاملہ نما واقعہ وقت نما واقعہ رفیق ایک وہ دو میں واقع جیدے کول بند رہا ہے اور جناب والا جیدے کول ہر وقت صحبت اختیار کرے رہا ہے اور جیدے بات مارنا جہاں کو بیٹھا رہا ہے۔ عبداللہ تعالیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آدھے کہ لاکھ عذاب یہ جنہے 360 گفت کر رہے پہ یہ سارے جھوٹے ہیں اور یہ سارے بیکار ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے اور جناب اللہ ہے، اللہ واحد ہے، اللہ صمد ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ لم یلد ہے، اللہ والا بھی اولاد ہے، نہ وہ کہیں کی اولاد ہے اور نہ کوئی دوتی اولاد ہے، وہ کائنات کا خالق مالک وہ ہے، اللہ خالق کل شیء، ہر شے کا جناب اللہ پیدا کرنے والا اللہ ہے اور وہ اللہ یہ نظر بھی نہیں آتا آدھے انہوں کی پوجا نہ کرو، انہوں کو خدا نہ منو، اس ایک خدا کی پوجا کرو، اس ایک خدا کو خدا منو، یہ نظر نہیں آتا بڑی بات نہیں ہوتی ہے بس جناب اللہ اور ساری سمجھے تھے کہ آمین جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ
سے کا قرب ہے کملی والے کریم آقا کی پاک بارگاہ جنت جس میں پہنچے کریم آقا علیہ السلام جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بٹھا آپ نے فرمایا صدیق اکبر بات کرنے لگے میں سنے اس ابو بکر دائرہ صدیق اکبر پاکے پوچھا کیا صدیق اکبر پاکے نے یہ جواب دیتا مولا علی نے فرمایا کہ جناب صدیق اکبر اس واسطے بہادر ہے جناب سارے مکے کے اندر چار پھیرے دشمنان رسول کھڑے ہیں اور جناب صدیق اکبر پاک میرے پاک نبی کعبے پاک میں پھر گئے میرے پاک نبی نے صدیق اکبر پاک کے کٹھے طواف کیتا طواف کرنے کے بعد جناب ایک مقام ابراہیم کے قریب جناب سیدنا صدیق اکبر پاک نے میرے پاک نبی نے تلے چادر بچھائی میرے پاک نبی سے چادر تلے تھے آپ نے فرمایا ایھا قریش اوے قریشیو کان کھول کے میری گل سن لو میں ابو بکر کے بولے نا اس ہستی کے بارے ایک وہ ہستی ہے اگر یہ ہستی نہ ہوتی ایک کعبے نو شان نہ ملے ہا کعبے نو مقام نہ ملے ہا ایک مقام ابراہیم کو عزت ملی ہے اس ہستی کا صدقہ آج دنیا اس کعبے کا حیا کرے گی اس ہستی کا صدقہ ایک وہ ہستی ہے اگر یہ ہستی جناب ابراہیم کی پشت نہ ہو گیا ابراہیم کا نام پاک رکنا بچا اگر ابراہیم اس ہستی کا نور اسماعیل کے اندر نہ ہو گیا اسماعیل چھوڑی کو کہنا بچا یہ ہستی ہے جب من کے موسیٰ کلیم اللہ مر گئے یہ وہ ہستی ہے جب من کے عیسیٰ روح اللہ مر گئے یہ وہ ہستی ہے جب من کے یوسف صدیق اللہ مر گئے یہ وہ ہستی ہے جب من کے داؤد خلیفۃ اللہ مر گئے یہ وہ ہستی ہے جب من کے آدم صفی اللہ مر گئے یہ وہ ہستی ہے جب من کے نوح نبی اللہ مر گئے اور لوگوں اگر چاہتے ہیں میرا دعا تھوڑا نام باقی رہے آؤ بس اپنے دکانداریاں چھوڑو اپنی بوجھ و عدامت چھوڑو کینہ منافق چھوڑو جی میں اس ہستی کا کلمہ پڑھے میرا سردار ہے میرا آقا ہے میرا جناب کریم ہے میرا کریم ہے میں میرا کلمہ خلق محمد عربی کو قربان ہے میری دولت مصطفیٰ کو قربان ہے میری شان مصطفیٰ کو قربان ہے میرے بچے مصطفیٰ کو قربان آؤ اگر اس سے چاہتے ہیں جناب محمد عربی نے کلمہ چاہ بناؤ اللہ نے اس ذات کے کلمہ میں وہ شان رکھے وہ مقام رکھے وہ رتبہ رکھے وہ بقا رکھے تیرا مصطفیٰ نے کلمہ لگ میں سی اللہ ان کو بقا عطا فرمائے سی بس جب میرے پاک نبی نے جناب دشمنان رسول کے سامنے میرے کریم آقا علیہ السلام کی صدیق اکبر پاک نے تعریف کی تھی دشمن اکبر بولا ہو گئے وہ کہ ہیں اصل تیرے تعریف کی تھی دوسرے کے سامنے اس کی تعریف کیا کرے نے صدیق اکبر پاک فرمایا لکھا صدیق ہمیں کروڑا صدیق ہمیں اربا صدیق ہمیں اس سونے کی کلمہ کی خواب کے برابر نہیں ہو سکتے یہ سونا وہ شان والا ہے وہ مقام والا ہے تو سب سوچ میں سکتے اس مصطفیٰ کی شان پہ ہے اس مصطفیٰ کا رتبہ کیا ہے بس انہوں نے اور سارے کام پاک چکے مزید ایسا میری کام میں سنسو مسلمانوں کوئی اٹھی کے چاٹ کے مرے دے کوئی پتھر کے مرے دے کوئی تھاپ کے مرے دے کوئی بنا موت کے مرے دے کوئی تلوار جناب پشت کے مرے دے صدیق اکبر لہو لہان ہے جناب اللہ منہ میں خون نکلنا ہے پر زبان نہیں رکی صدیق اکبر نے ہی کو کہا رکھی فرمایا گردن دلے سکتی ہے پر محمد عربی کی تعریف نہیں ہو سکتی شان صدیق اکبر کچھ بولو شان صدیق اکبر اب جا کے بولو شان صدیق اکبر مقام صدیق اکبر خلافت صدیق اکبر اندازہ کرو صدیق کو مصطفیٰ کا سچا یار ہے جیدے بغیر میرے پاک نبی نے گزارا ہی کہے اور تو ساتھ وہ کی نہیں کہ دیکھو دنیا میں بھی صدیق کو مصطفیٰ نے نام رکھے اور جناب الاسلام زبان مزار میں بھی صدیق کو نام جناب دنیا میں بھی مصطفیٰ نے نام ہوئے جناب اللہ دنیا میں اسلام زبان بھی مصطفیٰ نے نام ہوئے جناب سارا پاک نبی ہر وقت صدیق کو اپنے نام رکھے پر دنیا میں ہر وقت لبا میں کیوں نہ ہر وقت صدیق کے قرآن ہے ہمیں ہر وقت صدیق کے کی آپ نے قبیلہ تیم علیہ نے پتہ چلیا کہ حضرت ابو بکر صدیق پاک کو بڑا مارے آپ بڑے زخمی زد و خوب کی طرح عشق رسول پہلے چھپ کھاؤن والے صدیق پر پاک محبت رسول جناب اللہ پہلے مار کھاؤن والے صدیق پر پاک جملہ ہے آدم سبحان اللہ سبحان اللہ چاہتی ابو
مار کھاسی وہ صدیق اکبر دی سنت عمل کرے سی جناب جی این صدی میں جڑا صدیق دی سنت عمل کر کے عشق رسول مار کھاسی جی میں کو ثواب ملتی اس پر بڑا ثواب صدیق اکبر کو ملتا ہے سبحان اللہ کیونکہ اس کام میں شروع کرنے والے صدیق اکبر آج اگر جڑا جہاں جیل چلا جاؤ غازی آج جڑا جہاں ہاتھ نکال دے کرے تو عبد اے فلانا امام دوبارہ پڑھا رک دے یہ فلانا امام ہے فلانا امام پتہ نہیں کتنے امام نہیں دور یہ فلانا امام ہے فلانا امام ہی کو بابا خادمہ جڑا آدھام ہے کتا پاک رسول ہر اتھے ہر بندہ اپنی گال پیر نے اپنی گال کرتے مولوی نے اپنی گال وہ ایک سیاہ کوٹ دا مولوی ہے وہ پاگل تھی ایک لیے بات بیا آکھیں شاہ کو بیٹھ آئے وہ سینٹی بندے تو سامنے آ چھوڑے فرانس سے سفیر والے کو دیا کہنے اور میں کہا مولوی صاحب کیڑی دھرتی میں کیڑی دنیا میں رہندے ہو تو ہم پتہ کوئی نہیں اور اتنی خبر ہونی چاہیے کہ جس طرح لبیک والے نے 12 ربیع الاول 14 ربیع الاول میں آخیا کہ ساڈا مارچ اسی پھر آ رہے ہیں کہ جناب فرانس سے سفیر آ گیا میرے پیو ماں دی توبہ میں جا رہے ہیں کڈن دی لوڑ ہی نہیں وہ تو کوئی بیٹھ نہیں کڈن دی لوڑ ہی نہیں وہ تو پہلے ہی چلا گیا جب چلا گیا تو پھر کیوں بجا دے جب فرانس احساس دی فرانس سے سفیر ساڈے ملک وچ نہیں سبحان اللہ اور بھی صاحب کیا کہ سینٹی بندے تو سامراج ہے فرانس سفیر سے تمہارے کو گیا کوئی تے کشمیر تسی خواب کرنا تو لڑنا تیرے کو تو نہیں لے جاتا اسی مار نہیں گئے پہ والے حالی انشاءاللہ موجود سعودی والے مولوی صاحب نہ سمجھ وہ تو ہوے گا اپنی جگہ پہ جناب تیرے اندر گمن میٹھے میٹھے بات کر کے لوگوں نہیں اچھا لوگوں بزدل بنا رہا ہاں کبھی نہیں کیتا اسی وہ لوگ کہ سرکار کی امت کو جناب پیغام دینا خبردار ہے چلو کبھی کیوں دے رہا گے مصطفیٰ نے دشمنوں کی آپ میں جاتے باغے گل کرتے سینٹی بندے شہید ہو گئے کی ہو گیا شہید ہوتے رہے شہادت بڑی مسلمان بات ہے تینوں زندگی پیاری ہے تو تھوکے ہو سانو زندگی پیاری نہیں ساڈا مال بھی مصطفیٰ واسطے ہے ساری جان بھی مصطفیٰ واسطے ہے صدیق اکبر نے دشمنان کے سامنے پاک نبی کی تعریف کر کے سانو دسیا خبردار مر جانا کبھی دشمنوں دے کے کمپرومائز نہیں کرنا کتنے بھی مصطفیٰ کی عزت کا مسئلہ ہے اپنی ذات کو نہیں دیکھنا دیکھ رہے تھے سارا دباتے کو دیکھنا دوسرے دباتے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت بچوں کے جواب دو تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اور صاحب اپنی جناب سچی حکایت والی جڑی تقریر تھی یاد کی نے اپنے کول رکھو سانو نہیں لو اسی امام حسین دے غلام سبحان اللہ اسی وہ بات کریں گے جے رکھے دا حکم صاحب امام حسین دے سبحان اللہ یہودی سعودی عرب کھا جاویں تے تسی اپنے خاموش رہو کیوں بھائی اے ملک کوئی یہ نہ سمجھے ملک کو مصطفیٰ دے غلام سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ ہے تمہاری برابر بیٹھے ہو سبحان اللہ محمد نے آپ کو سبحان اللہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی قوم کے لوگ آئے اور انہوں نے جناب اس جب کٹھے وچ آپ کو بچایا کر کے لے گئے اپنے گھر کے اندر کہ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اکھاں وچ خون چہرے وچ خون پورے جسم وچ خون لہو ریحان سونا صدیق اپنے گھر کے اندر پہنچیا انشاءاللہ اگلے جمعے میں اگر تسی جلدی آئے انشاءاللہ یہاں پر گل وچ انشاءاللہ شروع کرشو پتہ ہے 45 منٹ دے 3 بجے تک آپ کو بریک لگ گئی دوسرا کوشش کی کہ جلدی آ کے اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے مسجد دا خاص خیال رکھے کو خاص خیال رکھے کو مسجد رحمت للعالمین تمہاری خدمت کی حقدار اس کا ضرور